10 سے 15 منٹ بس. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه وبعد. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے 14واں پارہ پڑھا گیا، ہم اور آپ نے اسے سنا. اس پارے کی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن صرف میں ایک ہی بات بتاؤں گا. اس پارے کے ابتدا میں صرف ایک ہی بات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. ذکر مطلب قرآن صرف اکیلا نہیں، سنت بھی، حدیث بھی. جس طرح ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اب یہاں پر رک کر صرف اسی آیت کے تعلق سے میں قرآن کے تدوین کا، اس کو جمع کرنے کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے، آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہوں گا کہ قرآن کو کس طرح جمع کیا گیا. قرآن کو جمع کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جیسا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیا کرتے تھے. اسی لیے سورہ قیامہ کے اندر ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ آپ اس قرآن کو لینے کے تعلق سے کہ کہیں اس کا کچھ حصہ چھوٹ نہ جائے، اپنی زبان کو جلد حرکت مت کیجیے، یعنی فٹافٹ اسے حرکت دے کر جلدی لینے کی کوشش مت کیجیے. اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ میرے اوپر ہے. پہلا طریقہ اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے حفظ کر دیا گیا. اب دوسرا طریقہ اور دوسرا مرحلہ قرآن کی حفاظت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جتنا قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آپ نے اپنی وفات والے سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن کو جتنا مکمل طور پر آپ پر جو نازل ہوا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا دیا. یہ ہوا دوسرا طریقہ. اب قرآن کی حفاظت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لکھوایا کرتے تھے. یعنی جیسے صحابہ کرام نے آپ کی کوئی بات سنی تو آپ وہ کیا کرتے تھے، اسے لکھ لیتے تھے. کوئی ہڈیوں پر لکھ لیتا تھا، کوئی لکڑی کے ٹکڑے پر لکھ لیتا تھا، کوئی پتھروں کے سلوں پر لکھ لیتا تھا. یعنی جو چیز جس کو دستیاب ہوتی تھی اس پر اللہ کے رسول کی بات اور قرآن دونوں کو وہ لکھ لیا کرتے تھے اور یاد کر لیا کرتے تھے. سب سے عجیب خصوصیت عربوں کی ہے، لوگ کہتے ہیں اور اس کو علماء نے لکھا بھی ہے کہ عربوں کی خصوصیت یہ تھی، انسانوں کو تو چھوڑو، وہ گھوڑوں اور اونٹوں کے نسل کو یاد کر لیتے تھے کہ یہ اونٹ کون سے نسل کا ہے، یعنی اس کا نسل کہاں سے جا کر ملے گا. جب وہ یاد کرتے تھے تو قرآن کو یاد کرنا ان کے لیے کوئی مشکل امر اور مشکل معاملہ نہیں تھا. اور اس لیے وہاں کے لوگ، عرب کے لوگ لکھنے اور پڑھنے کو اس درمیان، یعنی لکھنے کو، اسے رائٹنگ میں لینے کو اپنے زمانے میں عرب کے لوگ اس وقت ناپسند کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے اسپیشلسٹ تھے وہ لکھا کرتے تھے قرآن کو. اور ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید ابن ثابت پر بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا
کہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں لکھ لیتا ہے. آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں, آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں فٹاک سے تو لکھ لیتا ہے. حضرت زید بن ثابت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا یخرج منی الا حق, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میری جان ہے, میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکل سکتی ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جو آپ پر نازل ہوتا تھا اسے لکھ لیا کرتے تھے. اب یہ طریقہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, آپ کی وفات ہو گئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے, اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور کہتے اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن الگ الگ لکھا ہوا ہے, ان کے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے, ان کے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے. اور اسی طریقے سے جنگ ماما میں جب قاریوں کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو حذیفہ بن یمان کا جو آگے چل کر وہ مسئلہ آئے گا, تو کچھ حصہ یہاں ہے کچھ حصہ یہاں ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے, قرآن ختم ہو جائے اگر اس کو جمع نہ کیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً فرمایا کہ دیکھو بھائی, میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, یہ اتباع سنت. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کھولا, کشادہ کیا. انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہا اے زید بن ثابت انک رجل شاب لا نتہمک, اے زید بن ثابت آپ نوجوان آدمی ہیں, ہم آپ پر الزام نہیں لگاتے بلکہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کرتے تھے اسی طرح اب بھی جمع کر دیجئے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بعض صحابہ کرام ہوئے اور قریش کے بھی کچھ لوگ ہو گئے, ہم لوگ جمع کرتے تھے, اور جب قرآن کو جمع کرنے میں اگر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پہاڑ کو کہا جاتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دو تو اتنا مشکل ہم پر نہ پڑتا جتنا مشکل قرآن کو جمع کرنے میں ہمیں لگی اور ہمارے ساتھیوں کو لگی کہ ایک ایک آیت کو سن کر سمجھ کر اس کی شہادت اور گواہی لے کر پھر اس کو قرآن کے اندر لکھا گیا اور اس کو جمع کیا گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, آپ کی وفات ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, وہ بھی چلے گئے, ان کی وفات ہو گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا, اور اسی طرح جب قرہ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اور اسی طریقے سے جب عجمی لوگ اسلام کی سرحد میں داخل ہو گئے, یعنی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ جب اسلام میں داخل ہو گئے, اب جس طرح چاہتے تھے لوگ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے, یعنی قرآن کی جو ہے قرأت میں لوگوں نے اختلاف کر لیا, کوئی ایسا پڑھ رہا ہے کوئی ایسا پڑھ رہا ہے, اور ایک دوسرے کی تکفیر اسی میں ہو رہی ہے, تو ایسا پڑھ رہا ہے تو انہیں غلط پڑھا تو اس طرح یہ ہو جائے گا, یعنی بہت ساری باتیں اس میں ہوئی. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ قرآن کے تعلق سے اختلاف میں پڑھ رہے ہیں, قریب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کے تعلق سے فتنے میں اختلاف میں پڑھ کر کہیں ہلاک اور برباد نہ ہو جائیں, آپ ان کو ایک قرأت پہ جمع کر دیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کرنے کے بعد, سوچنے سمجھنے کے بعد, حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن کا نسخہ حضرت ابو بکر نے جمع کروایا تھا وہ موجود تھا, ان سے منگایا گیا. منگانے کے بعد پھر اس قرآن کو لکھوایا گیا اور اس کو ایک قرأت میں یعنی ایک قرأت کے طور پر اسے جمع کرایا گیا. جمع کرانے کے بعد جہاں تک اسلام کی سرحدیں تھیں وہاں تک اس قرآنی نسخے کو یعنی مصحف عثمانی کو مکمل طور پر بھیج دیا گیا, اور جو دوسرے نسخے تھے اس کو جلا کر خاکستر اور ختم کر
دیا گیا اور حضرت حفصہ کا یہ نسخہ ان کو واپس کر دیا گیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا تھا. یہاں تک قرآن کو اب جمع کر دیا گیا اور قرآن کے اصلی نسخے کو ابھی بھی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو سمرقند میں ابھی بھی مصحف عثمانی موجود ہے. جو چاہتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے, جا کے وہاں پر اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہاں تک قرآن کو جمع کرنے کا, قرآن کو مکمل طور پر جمع کر دیا گیا. اب حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر جو ہے ابو الاسود الدولی کے حکم کے ذریعے سے, جو ہے ابو الاسود الدولی کے ذریعے سے کیا کیا گیا, قرآن پر اعراب لگایا گیا. جب اعراب میں اختلاف ہوا تو اعراب لگا, یعنی قرآن کو یہاں تک مکمل طور پر صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن کو جمع کر دیا گیا. یہ قرآن کو جمع کرنے کا مختصر تھا خاکہ ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن تو جمع ہے لیکن حدیث کے تعلق سے ہمیں کیسے یہ جو ہے ہمیں حقیقت کیسے معلوم ہے کہ حدیث بھی مکمل طور پر صحابہ کرام نے جس طرح جمع کیا تھا جمع ہے. اللہ کے بندو, اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ حدیث مکمل اعتماد کے ساتھ جمع نہیں ہے تو وہ دراصل قرآن پر انکار کرنے کا چور دروازہ کھول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث یہ قرآن کی تشریح ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو بتاؤ, اگر حدیث غیر معتبر ہے, حدیث مکمل طور پر جمع نہیں ہے, تو قرآن کی تشریح اگر غیر محفوظ ہے تو اس کی حفاظت ہوئی کیسے؟ اس کی حفاظت ہوئی کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہوئی ہے. تفصیل کا موقع نہیں, میں نہیں تو تدوین حدیث کو بھی مختصر طور پر حدیث کو کیسے جمع کیا گیا آپ کے سامنے رکھا جاتا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شہاب ابن زہری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو, قرآن کے حدیث کے جتنے روات اور حدیث جتنی بھی ملے آپ اس کو گواہوں کے ذریعے سے جمع کر لو. اور یہ تذکرہ, یہ سلسلہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھا. جب کسی سے وہ حدیث لیتے تھے کہتے تھے بھائی گواہ لے کے آؤ, کیا تمہارے ساتھ کسی اور نے حدیث سنا؟ یعنی قرآن کو یا حدیث کو جمع کرنے کا ایک مکمل خاکہ آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. ایک دوسری چیز, ایک جو ہے ایک واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے, واقعہ بتاؤں گا بس. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 6 پر ایک واقعہ نکل گیا ہے کہ مامون رشید کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کی مجلسوں میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے, یعنی علمی بحث و تکرار ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے دربار میں ایک یہودی آیا جو بڑا ہی فصیح و بلیغ, یعنی زبردست قسم کا جانکار اور عالم تھا, زبان کا بڑا ماہر تھا. تو حضرت مامون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اسلام کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے اپنے آبا و اجداد کا دین مبارک ہے, میں ایمان نہیں لاؤں گا. اور وہ کہہ کر چلا گیا. اس کے بعد 1 سال کے بعد جب واپس آیا تو اسلام کی حالت میں آیا. انہوں نے مامون رشید نے اس سے پوچھا بھائی آپ اسلام کیوں لے کے آئے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہتا ہے وہ یہودی کہ میں جب گیا یہاں سے آپ کے پاس سے تو میں مذاہب کی تحقیق کرنے لگا. اب میں نے کیا کیا, توریت کے 3 نسخے لکھے, زبور کے 3 نسخے, میں کاتب تھا, توریت کے 3 نسخے لکھا, زبور کے 3 نسخے لکھا, ان دونوں کے 3 نسخے لکھے. انجیل کو بھی میں نے 3 نسخے لکھا. اب توریت اور انجیل اور زبور لے جا کر اس کے ماننے والوں کے پاس میں لے جا کر دے دیا, یعنی ان کے معبد میں یا عبادت خانے میں لے جا کر رکھ دیا. لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیے, حالانکہ میں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی تھی, یعنی یہاں کی چیزیں وہاں اٹھا کر رکھ دی تھی, وہاں کی چیزیں یہاں اٹھا کر رکھ دی تھی, یعنی اس میں الٹ پھیر کر دیا تھا. اب کیا کیا لے کے گیا, جیسے ان کے معبد خانے میں عبادت گاہوں میں لے جایا گیا تو وہاں پر لوگوں نے ہاتھوں
ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور میری بڑی آؤ بھگت اور جو ہے میری خوش آمدید لوگوں نے کی، میری تعریف کی۔ اس کے بعد اب میں نے سوچا لا قرآن کے بھی کرتا ہوں، یعنی قرآن کے چند نسخے لیا اور لینے کے بعد اس میں ایک دو جگہ سے کیا کیا کہ ایک آیت یہاں کی تھی تو دوسری جگہ لے جا کر رکھ دیا، دوسری آیت کو تیسری جگہ لا کر رکھ دیا، یعنی گھما پھرا دیا اس میں۔ اب لے جا کے مسلمانوں کے پاس گیا اس کو، اور مسلمانوں کو جب وہ دیتا ہے تو جیسے ہی دیتا ہے ایک یا دو دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کمپلین آتی ہے کہ بھائی آپ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کے اندر فلاں جگہ یہ تبدیلی ہے اور فلاں جگہ یہ تبدیلی ہے۔ تو یہودی عالم کہتا ہے کہ میں اسی دن سمجھ گیا کہ قرآن اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے، اس لیے کہ میں نے تورات انجیل اور زبور کو لکھا، کسی نے مجھے شکایت نہیں کی کہ اس میں تبدیلی ہے۔ اور قرآن کے محفوظ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے لکھا تو لوگوں نے آ کر مجھے شکایتیں کی کہ آپ نے جو قرآن لکھا ہے آپ کا نسخہ بالکل غلط ہے، اس لیے ہم آپ کے قرآن پر، آپ کے کتاب پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ اس کو صحیح کیجئے۔ یہ قرآن کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے بات تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی آدمی ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھائی 5 منٹ کے اندر میں ابھی آتا ہوں، اب اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ رک جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سوال کہاں کا ہے اور سوال کس کے لیے بھی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہنسی بھی آئے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں اگر کوئی آدمی، ایک تو پہلی چیز یہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر ہم اور آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے کہا بھائی 5 منٹ میں میں آتا ہوں، اب کیا ہوتا ہے کہ آپ 6 منٹ میں جائیں، یہ بھی آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ خلاف، آپ نے جو ٹائم مقرر کیا تھا آپ اس ٹائم پر نہیں آئے، اور اسلام وقت کی پابندی پر بڑی اہمیت دیتا ہے۔ آدمی جس کو جتنا وقت دے اس وقت پر مکمل پہنچنے کی کوشش کرے، اس وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے کئی جگہ پر قرآن میں وقت کا قسم کھائی ہے اور وقت کو گوانے والوں پر سخت وعیدیں سنائی ہے، اور یہ وعدہ خلافی کرنا مومن کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی مومن کی منافق کی 3 علامتیں ہیں، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اسی طریقے سے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یعنی وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اس طرح وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی ایک کسی آدمی کے اندر موجود ہے تو وہ سمجھو کہ اس کے پاس نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ تو اس میں بھی وعدہ اخلفہ کا تذکرہ ہے کہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کی جائے، تو یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ میرے اندر نفاق کی ایک علامت آ گئی ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے۔ یعنی کون لوگ؟ منافق لوگ۔ لیکن ایک علامت آ جانے سے آدمی منافق نہیں ہوگا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، نفاق کی اس علامت سے توبہ کرے اور وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرے، نہیں تو کیا ہوگا، یہ نفاق کی ایک علامت اور ایک پوائزن جو ہے مکمل طور پر ہمیں اور آپ کو منافق بنا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور وعدے کو پورا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طر امتیاز رہا ہے، اور مسلمانوں کا بھی طر امتیاز رہا ہے کہ یہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کے سچے ہوتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں، اور جو ہے وعدہ خلافی مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جب بھی ہم وعدہ کریں تو اس کو مکمل طور پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔